آج کا خطبہ جمعہ تھوڑا سا موضوع تبدیل ہوگا کہ زمین پر حالات و واقعات، اس کا سبب کیا ہے جس کو فساد کا نام دیا جاتا ہے۔ شاید کہ تخلیق میری اور آپ کی جو تھی، ہم اس کے جو سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے اس سے دور ہو چکے۔ جو میرا اور آپ کا بنیادی مقصد تھا تخلیق کا، وہ تھا اللہ کی عبادت، لیکن آج عمومی طور پر مسلمان ہو یا غیر مسلم، فساد جو ہے وہ ہم سب کی جڑ بن چکا ہے۔ ہر شخص بات کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کو زیادہ بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے واقعات اور معاملات دنیا کے دن بدن اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اور انسان کو بنا کر انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا، انبیاء کو بھیجتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ تعلیمات بھی بھیجتے رہے، آسمان سے کتابیں بھی نازل کرتے رہے کہ یہ انسانیت، یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم بے رحمی کا شکار ہیں، ہم جو کرتے رہیں، جو چاہیں، جو جیسا چاہیں کر گزرے۔ زمین پر امن کو لانے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، یہ ان کا مشن تھا، یہ اللہ کی تعلیمات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈر جائیے جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، حسب، نسب، شخصیات، تعلق کسی قسم کا کسی بھی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ آج باپ جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے کاموں میں مصروف ہے تو صرف اپنی اولاد کے لیے، وہ ان کے لیے اچھائی کرتا ہے یا کسی کا حق دبا کر اپنی اولاد تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ زندگی جو ہے آرام سے گزارے۔ کل قیامت کے دن کسی بیٹے نے باپ کے کام نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ایک کافر اگر دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں رکھتا؟ کیا میں اور آپ اس دن کو بھول گئے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ اس وقت بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے منہ کو لٹکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، وہاں نسبوں والے، حسبوں والے، ذاتوں والے، باتوں والے سارے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ ایک مسلمان کو تو اس دن سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور وہی مسلمان اگر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، بےرحمی کا شکار ہوتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے؟ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، مغرور نہ ہو جانا، تکبر میں نہ آ جانا۔ میں تو آج جوانی کے جناب بلبوتے پر جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرے نسب میں، میرے حسب میں، میری ذات میں، میری بات میں بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے میں جس کو چاہوں، جس طرح چاہوں ذلیل و خوار کر سکتا ہوں۔ پھر معاشروں میں امن نہیں آتا، بربادی آتی ہے۔ تو آج ہمارے اس زمین پر سب سے بڑی بد امنی جو ہے اس کا ایک سبب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فساد فی الارض جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین کا جو ایک پھیر ہے، یہ زمین کی جو تبدیلی ہے، یہ زمین میں جو نظام کا درم برم ہو رہا ہے، وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کو ہم کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔
میں اپنی جگہ صحیح ہوں، آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فساد فی الارض کی اسباب کیا ہے، کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور جس کو ہم نے لاشعوری طور پر اختیار کیا ہوا ہے، شرک ہے۔ جس زمین پر شرک ہوتا ہے وہ عمل نہیں آ سکتا۔ وہ کسی بھی علاقے کی زمین ہو، وہ کوئی بھی نسب ہو، کوئی بھی حسب ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی اس کا لیڈر ہو، جو مرضی ہو، جہاں پر شرک عام ہو جاتا ہے وہاں سے امن چلا جاتا ہے، فساد وہاں جڑ اپنی لگا لیتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی پہلی بات تو ہم تعلیم ہی نہیں دیتے، بڑے ہی شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے کہ بھائی اب بات کیوں کریں اس بات موضوع پر، شرک کا معاملہ۔ میرے بھائیو ایک چیز بڑی واضح ہے، شرک کہتے کس کو ہے؟ ایک تو بیماری ہم ایک دوسرے پر ویسے ہی لیبل لگاتے رہتے ہیں، تو بھی مشرک ہے، وہ کہتے تو مشرک ہے۔ ہر وہ صفت جو اللہ کی ہے اس میں کسی کو بھی شامل کرنا یہ شرک ہے۔ بات ساری اتنی سی ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو کسی بھی انداز میں ماننا، ثابت کرنا، عقیدہ رکھنا، یہی شرک ہے۔ جو اللہ کا اختیار ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اختیار میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی انسان کو، کسی حیوان کو، کسی درندے کو، کسی پرندے کو اور کسی مخلوق کو، حتیٰ کہ فرشتوں کو نہیں شامل کرتا، وہ انسان مشرک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، اگر کوئی شخص کسی بھی انداز سے اللہ کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو بھی مانتا ہے، وہ آدمی لاشعوری طور پر شرک کر بیٹھتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر اسی سوچ، اسی فکر پر وہ فوت ہو جاتا ہے اور شرک کرتے کرتے چلا جاتا ہے، اس کی معافی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں عام رجحان ہے، اس میں ضروری نہیں کہ اہل حدیث شامل نہیں ہے، اہل حدیث بھی کہیں گے بڑے شرک کے دائروں پر گھوم رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے کہتے خود جو ہے وہ شرک کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیما فقد اشرک، جس شخص نے تمیز لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ آج اس بات پر اہل حدیث اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو کیا کہنا ہے، ہماری اکثریت تمیزوں پر چل رہی ہے۔ بات کرو گے تو بات سننی پڑتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حق اور سچ ہے، آپ کی زبان سے کبھی باطل نہیں نکلا۔ ہمارے اندر مصیبت یہ ہے، ہم نسب دیکھتے ہیں اور بڑا فن دیکھتے ہیں، بزرگانہ دیکھتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں، کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کی بات کو مان لو۔ یہ قرآن کی توہین ہے۔ گلے میں لٹکائے ہوئے واش روم میں جاتے ہو، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ ایک رقص والی محفل میں وہاں ڈھول ہے، تماشا ہے، وہاں قرآن لے کر بولتے ہیں، یہ توہین ہے۔ اگر آپ کی بات کو مانا جائے، کسی بھی انداز میں تویز لٹکانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تویز سے بچ جائیے۔ جہاں دوسروں پر فتووں کی برسات کرتے ہیں وہ اپنا بھی محاسبہ کریں، کہیں ہم بھی معاشرے میں فساد کی جڑ تو نہیں باندھ رہے کہ میری اور آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں کسی کو تویز دے رہا ہوں، وہ شخص اس تویز پر توکل کر کے بیٹھ جائے۔ تویز پر توکل کرنا ہی شرک ہے۔ لکھنا پڑھنا اور چیز ہے، کہنا اور چیز ہے، عملاً ہم ثابت کرتے ہیں۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، بڑے بڑے نامینیٹ اہل حدیث کثرت کے ساتھ تویز پہنتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جنت کے
ٹکٹ ہولڈر سمجھے ہیں کہ ہم تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، وہ بھی تویز پہنتے ہیں۔ اگر تویز پہنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق طبیبا فقد اشرک، جس نے بھی تویز لٹکایا مطلق ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب تعبیرات کو آپ جیسے مرضی پیش کرتے رہے، میرا کام تھا حق کہنا، حق بات آپ کے سامنے رکھنا، منوانا میرے کام نہیں۔ اللہ بھی فرماتے لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے تسلط نہیں بنا کر بھیجا کہ آپ ان پر بس چڑھائی کر دیں، منوا کر چھوڑیں۔ منوانا ہمارا کام نہیں، حق بتانا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں ایک دوسرے کے عقائد کی اصلاح کریں، شرک کے قریب کسی بھی مسلمان کو نہ جانے دیں، اس کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں میرے بھائی یہ شرک کی طرف جا رہا راستہ، اس سے بچ جائے۔ دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جادو، جناب کسی کو نام قتل کرنا، سود خوری، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، جہاد سے بھاگنا، عورتوں پر لوگوں پر تہمتیں اور بہتان لگانا، چوریاں اور ڈکیتیوں اور رازداری کرنا، یہ آج ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا اپنا حق سمجھتا ہے۔ جس کو جب چاہے، جس جیسے چاہے، جہاں چاہے قتل کر دے، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، میں تو طاقتور آدمی ہوں۔ زمین پر فساد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آج اگر جادو اور ٹونے کی بات کی جائے، الا ماشاءاللہ لوگ بچے ہوئے ہیں، نہ تو کچھ کرنے والے ہیں اور کچھ کروانے والے ہیں۔ ہر ایک مسلمان دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جادوگر اور کاہن کے پاس جانے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہی فساد ہے زمین کا، یہی موسمی تبدیلی ہے، یہی مہنگائی کی دعوت ہے جس کو لاشعوری طور پر ہم سب کر رہے ہیں۔ کوئی بچا ہے کرنے سے وہ کروا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جادو کسی بھی لحاظ سے کرنا اور کروانا درست نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، بلکہ ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کا پتہ چلتے اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر زندگی گزارے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نہ حق قتل کرنا، چند دن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے، نعرہ لگائے اور کسی کو بھی مار دے، کون پوچھنے والا ہے؟ اگر مذہبی کا نام ہے، اسلام کا نام ہے، اسلام مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں دیتا، اجازت ہی اسلام نہیں دیتا کسی کی جان کو لیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے، کچھ اس نے کیا ہے، عدالتیں ہماری موجود ہیں، وہاں اس کو لے جایا جائے۔ ہر شخصی جج ہے اور قاضی ہے، پھر کہتے ہیں ہماری زمین پر امن نہیں آ رہا۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، آج زمین پر بس سبب جو ہے ان میں سے چند اسباب ہم لوگوں نے بھی اپنا رکھے۔ کچھ بظاہر چور ہیں، کچھ نظر نہیں آتے وہ بھی چور ہیں۔ کسی نے سامنے چوری کی ہے، اس کا تو پتہ چل گیا یہ چور ہے، اب اس کا تو ہاتھ نہیں کاٹا۔ لیکن کچھ ایسے بھی چور ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار اس نے تو ہمارے ساتھ بہت بڑی واردات کی ہے۔ وہ کیا چوری ہے؟ کسی سے چیز خریدی ہے، اس کو کم طور اور ماپ پیمائش اس کی کم کر کے دے رہا ہے، یہ چوری بھی تو اور کیا ہے؟ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز خریدنے گیا ہے، 1 کلو کی بات کی ہے، اگر کوئی شخص اس میں 900 گرام دے رہا ہے تو 100 گرام کی چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو یہی تو چیزیں ہیں زمین پر فساد ہونے کی، یہی اسباب ہے۔ کسی اور مخلوق نے نہیں آنا زمین کو درست کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو درست ہونا ہے۔ اسلام جہاں کہتا ہے بہتان لگانا، حتیٰ کہ قرآن تو کہتا ہے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، تہمت لگانا، ایسے ہی جاتے ہی دوسروں کے اوپر، یار اس کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، کسی بھی انداز سے کوئی الزام لگا دینا۔ اگر اس کے اندر وہ کمی ہے
یہ مسئلہ سمجھ لے، اگر اس کے اندر کمی ہے تو یہ اس مسلمان کی غیبت ہے، اگر اس کے اندر یہ گناہ نہیں، یہ اس پر الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا ان 2 قبروں والوں کا عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبتیں اور چغلیاں کرنے والا تھا۔ بتائیں، سوچیں، اپنے محاسبہ کریں، اپنے دلوں میں دیکھیں، میں اور آپ کہاں سے بچ رہے ہیں؟ اگر ہم غیبتوں سے بچتے ہیں تو الزام تراشی میں لگے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میں اس زمین پر کتنا عمل لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم دوسروں سے لاگو کرواتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی اب ہمارے معاشرے کی بہت کبیرہ یہ گناہ ہے، جس کو ہمارا معاشرہ اہمیت ہی نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں ہو، پتر نے اپنے جو مرضی آ کے خیر ہے۔ قرآن تو کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ تو ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، ان میں سے ایک مرتبہ اس کے لیے بد دعا کی تھی جس شخص کے والدین زندہ ہو اور وہ جنت اللہ سے نہ لے سکے۔ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں امن آنا چاہیے؟ کیا آپ اخبارات اور میڈیا نہیں دیکھتے؟ اولاد اپنے والدین کو قتل کر رہے ہیں اور والدہ روڈ پر دھکے کھا رہی ہے۔ بدبخت اتنی اولاد ہو گئی ہے، والدہ کو گھر رکھنے کا رینٹ لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، روزانہ 100 روپے جمع کرواؤ نہ تو شام کو اگلے گھر جاؤ۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، امن چاہ رہے ہیں۔ آپ میڈیا پر دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ والدین ساری زندگی بڑھاپے تک اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، جب وہ اولاد والدین کو بڑھاپے میں دیکھتی تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تم بیماریوں کا ٹھیکہ ہو ہمارے گھر میں، ہر وقت کھانستے ہی رہتے ہو، تو کیا معاشرے میں امن چاہتے ہیں؟ اگر آج ایسا ہے، کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ معاشرے میں بے رحمی ہمارے گناہ ہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بڑے تیار ہیں ہر وقت کہ فلاں کے الزام تو اس چیز کا، وہ بڑا عجیب آدمی ہے، وہ نوسط والا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں بربادی ہے۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی وجہ سے بربادی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، ہم نے کون سا کام چھوڑا؟ سارے گناہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں، تو زمین پر امن نہیں آ سکتا۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک تو لا شعوری طور پر شرک کی طرف جانا، اور دوسرا کبائر گناہوں کا کثرت کرتے جانا۔ تیسرے نمبر پر وہ یہودی، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں میں کسی بھی انداز سے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی فساد فی الارض کی ایک تیسری جڑ ہے کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کو خریدتے ہیں، ہمارے ہی لوگ بکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ کہ مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ بھی فساد فی الارض کی ایک جڑ ہے جس کو ہم لوگ لا شعوری طور پر اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کے ورگلانے سے اور کسی کے سبز باغ دکھانے سے میری اور آپ کی نجات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننے پر میری اور آپ کی نجات ہے۔ وہ شخص سادہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، آپ اس کی سادگی کو نہ دیکھیں، اس کی بات کو دیکھ لیں، بات اس کی واقعی ٹھیک ہے تو اس کو مان لیں، اگر نہیں ٹھیک، کہنے والا بڑا ہو چھوٹا ہو، آپ کو کسی غلط راستے پر گائیڈ کرنے والا کسی بھی انداز کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ کی قسم اس کی بات کو نہ مانے، کل قیامت کے دن اس نے آپ کی جگہ پر نہیں جواب دینا، آپ نے اور میں نے اپنی اپنی جگہ پر جواب دینا ہے۔ تو لا شعوری طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہودیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر فساد جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، قتل و غارت عام ہوتی جا رہی ہے، فحاشی، بے حیائی، جتنے بھی نام دیے جائے ان
کو ترویج دی جا رہی، ان کو طاقت دی جا رہی، ان پر مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی جناب پلاننگ کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا سے ایک شخص نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض کیے۔ بظاہر اس نے اپنا نام تو وسیم رکھا ہوا تھا، لیکن پچھلے ہفتے میں وہ ہندو ہو گیا۔ تو جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے ایمان اور اپنے اس مسلمانوں کی طاقت کی حفاظت نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی ہم زمین پر مسلمان امن سے نہیں رہ سکتے۔ چوتھے نمبر پر مولیاتی آلودگی جو ہے کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی بھی طاقت اور پاور اور پیسہ اس بات پر زور دے رہا ہے نئی سے نئی چیز مارکیٹ میں لانی چاہیے، بس اس کی وجہ سے ماحول میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر کثرت کے ساتھ فیشن پر جو کام ہو رہا ہے، پاکستان اس میں پیچھے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت عورتیں لباس پہنیں گی لیکن ان کا لباس نہیں ہوگا، ان کا جسم نظر آتا ہوگا، سارے اوزار کے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جائیے ہماری جہاں یہ فیکٹری ہیں فیشن کی، فیصل آباد میں چلے جائیے، لاہور میں چلے جائیے، گجرانوالہ میں چلے جائیے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو کچھ ہمارے ملک سے تیار ہو کر ملک میں بھی فروخت ہو رہا ہے اور ملک کے باہر بھی جا رہا ہے۔ اگر ایک شخص اس لیے محنت کرتا ہے دن بھر رات کہ یہ میرا بنایا ہوا سوٹ، یہ پیس، یہ جناب یہ ورائٹی جو ہماری ہے یہ دنیا میں پھیل جائے اور فیشن عام ہو جائے، مجھے ڈالروں میں پیسے مل جائیں، معاشرے میں بے غیرتی پھیلتی تو پھیلتی جائے، اور وہ ہو بھی پہلی صاحب کا نمازی اور حاجی صاحب، اور ممکن ہے وہ کسی مسجد کا امام اور خطیب بھی ہو، اس کی وہ خطابت، وہ اس کی نماز، وہ اس کی ساری ایک اداکاری ہے، وہ لوگوں کے سامنے شو پیس ہے، وہ اپنے آپ کو مہم بھی پیش کر رہا ہے، جناب دیندار اور دین کا ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے۔ اگر وہ فیشن کو جناب ترویج دیتا ہے، فیشن کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ دین کے مخالف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لاش ہوگی در پر کر رہا ہو، کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں بے روی ایسے ہی چل رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی ملوث ہیں، ہمارا بھی وہاں ہاتھ ہوتا ہے، ہم نے بھی وہاں پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ لڑنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ جن کو اللہ نے اسباب دی اور یہ کاروبار کرتے ہیں، وہ پردے کی اہمیت پر اور لوگوں کا ایسا لباس بنا کر پیش کرے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی لباس ہے، اس کی ترویج کریں، اس کو مارکیٹوں میں لائیں۔ لیکن اگر ہم غیروں کو دیکھ کر غیروں جیسا بنتے جائیں کہ ہمیں مال و متاع دنیا کا چاہیے، تو میرے بھائیوں کوئی بھی شخص اپنے ساتھ پیسہ لے کر دنیا سے نہیں گیا، جب بھی گیا ہے خالی ہاتھ ہی گیا ہے۔ سوچ لو جب تک ادھر رہنا ہے کتنا ایک اپنے خرچ کرنا ہے، کتنا دنیا کو برگلانا ہے۔ آخرت جو ہے وہ ایک سمندر ہے، اس انگلی کے پیچھے ہم لگے ہیں، اس پر لگے ہوئے پانی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تھی صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال انگلی پر لگنے والا پانی ہے۔ ہر شخص اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ مولوی ہو، غیر مولوی ہو، عام ہو، خاص ہو، اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کے پیچھے ہے۔ آخرت ایک سمندر ہے جس کو ہم سبھی نے چھوڑ رکھا ہے۔ فساد فی الارض اسی یہ اسباب ہے۔ اور آخر میں اس کے حل پر بھی بات کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے، جو ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں یاد کرنے کی بھی توفیق دے دے، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خود بڑے جل ہیں، ہر شخص میری غلطی میں نے نہیں ماننی، آپ کی تو آپ ہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اوپر جو فساد ہے خشکی اور تری کے اندر، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ لوگ خود نہ اپنے آپ کو بدل لیں۔
ہم کسی کو حکومت کو بہت دور ہے، شاہپور کی بھی حکومت دور ہے، ہماری یونین کونسل بھی ہم سے دور ہے، ہم جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں کم از کم ہم ہی اپنا محاسبہ کر لیں۔ اکائی سے دہائی ہے، وہ ہمارے شیخ صاحب کہا کرتے اکثر مثال دیتے ہیں، اکائی سے دہائی ہے۔ میں شروع کروں اور آپ بھی شروع کریں کہ میں ایسے کام زندگی میں اب نہیں کروں گا جن کی وجہ سے اسلام کو کے سامنے اسلام کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسے گناہ میں نہیں کروں گا، ایسی غلطیاں آج کے بعد نہیں کروں گا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس پر اسلام نے ذلت و رسوائی کو بیان کیا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس پر اسلام نے حدوں کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں زمین میں امر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو ہماری زبان اور ہاتھ اس سے ہی کوئی محفوظ نہیں ہے، باہر تو بہت دور ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں کہیں بھی اگر محفوظ نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ قاضی عیاض کا ایک بہت واقعہ ہے کہ وہ اپنی ایک دفعہ سواری پر سوار ہونے لگے تو وہ سواری ان کی جو ہے وہ بتکنے لگ گئی۔ تو قاضی صاحب نے دیکھا تو فرمانے لگے میری یہ سواری بڑی دیر سے میرے پاس ہے، آج تک یہ بتکی نہیں ہے، لگتا ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی جس کی وجہ سے یہ میری سواری نافرمان ہوگی۔ انہوں نے اپنا محاسبہ کیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں اگر ہماری ایسا معاملہ ہے گھر میں یا باہر، پھر ہم کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو امن کا راستہ، دین کا راستہ، وہ دین حنیف کا راستہ چننے کی توفیق دے جس سے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہر شر ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔